کچھ دیر بعد نرس آتی ہے۔ تائی اسے بیبی دینے کو کہتا ہے تو وہ تائی کو وہاں موجود صوفے پر بیٹھتی ہے اور پھر آرام سے اس کی گود میں بیبی کو رکھتی ہے۔ تائی بڑے ہی احتیاط سے بیبی کو پکڑتا ہے۔ سیون بھی تائی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے تاکہ تائی بیبی کو گرا نہ دے۔ ہیونگ یہ کتنا پیارا اور سافٹ ہے، بالکل مارشمیلو کی طرح، ہاں، اس لیے ہمیں اس کا بہت اچھے سے خیال رکھنا ہوگا، نہیں تو اسے بہت جلدی چوٹ لگ جائے گی۔ نہیں، بالکل نہیں، میں بیبی کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، میں بیبی کو ہمیشہ پروٹیکٹ کروں گا سپرمین کی طرح۔ گڈ بوائے چلو، اب بیبی کو آرام کرنے دو اور تم بھی آرام کرو، کل سکول بھی تو جانا ہے۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، مجھے بیبی کے پاس رہنا ہے۔ بگ پاؤٹ تو سکول سے آنے کے بعد پورا دن پاس ہی رہنا۔ نہیں، بالکل نہیں، اگر میں سکول گیا اور پیچھے سے بیبی اٹھے گی تو وہ مجھے دیکھ ہی نہیں پائے گا، بیبی سب سے پہلے مجھے دیکھے گا۔ تائی بوری بات، یون تائی کی بچکانہ حرکتوں پر ہنستی ہے۔ سیون کوئی بات نہیں، تائی کل سکول نہیں جائے گا، اب خوش؟ یس تو چلو، اب گڈ بو کی طرح سو جاؤ، جلدی سے سو گے تو جلدی اٹھو گے اور پھر بیبی کے ساتھ زیادہ رہ پاؤ گے۔ اوکے نونا۔ سیون بیبی کو تائی سے لیتا ہے۔ ہیونگ، کیا میں بیبی کو اپنے پاس سولا سکتا ہوں؟ تائی سیون کی گود میں موجود بیبی کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، نہیں تائی، بیبی ابھی بہت چھوٹا ہے تو ابھی وہ ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ فر سیون بیبی بیڈ پر لیٹا دیتا ہے۔ چلو آؤ ہم باہر سوتے ہیں۔ سیون اور تائی باہر نکل جاتے ہیں۔ آفٹر سم آورس تائی اور سیون روم کے باہر سوتے ہوتے ہیں کہ تبھی تائی کی نیند ٹوٹتی ہے۔ تائی کو بیبی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ تائی جلدی سے صوفے سے نیچے اترتا ہے اور یون کے روم کے پاس جاتا ہے اور وہاں سنتا ہے کہ کہیں ان کا بیبی تو نہیں رو رہا، تو تائی کو اندر سے ہی آواز آتی ہے۔ تائی فوراً دروازہ کھولتا ہے اور اندر جاتا ہے۔ جہاں بیبی رو رہا تھا وہ ابھی کچھ گھنٹے پہلے ہی پیدا ہوا تھا، تو ابھی تو اس کی آنکھیں بھی صحیح سے نہیں کھل رہی تھی۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اوپر کر رہا تھا۔ تائی اس کے ہاتھ پر ٹچ کرتا ہے تو بیبی ایک سیکنڈ کے لیے چوپ ہو جاتا ہے، پر وہ دوبارہ رونے لگتا ہے۔ تو تائی فوراً بیبی کو اٹھا لیتا ہے اور آہستہ آہستہ چھلانگ لگتا ہے تاکہ وہ رونا بند کر دے، پر بیبی چپ نہیں کر رہا تھا۔ تو تائی یون کے پاس جاتا ہے۔ یون، نونا نونا اٹھو۔ یون ایک دم سے اٹھ جاتی ہے۔ کیا ہوا تائی؟ نونا دیکھو نا، بیبی کب سے رو رہا ہے، میں نے چوپ کرانے کی کوشش کی پر نہیں ہوا، اب دیکھو نا کیا ہوا ہے۔ تب تک میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ ہے ارے نہیں نہیں، ڈاکٹر کو بلانے کی کوئی ضروری نہیں، بیبی کو بھوک لگی ہوگی اس لیے رو رہا ہے۔ تائی بنا اپنی جگہ سے ہلے بیبی کو دیکھنے لگتا ہے۔ تائی، بیبی اب تھوڑی دیر روم سے باہر چلے جاؤ، اپنا منہ دوسری طرف کرو، مجھے بیبی کو فیڈ کروانا ہے۔ او سوری نون۔ تائی فوراً دوسری طرف منہ کر کے وہی کھڑا رہتا ہے۔ یون مسکراتی ہے، اپنی شرٹ اوپر کرتی ہے اور بیبی کو اپنی چیسٹ کے پاس لاتی ہے، جو فوراً فیڈ کرنے لگتا ہے۔ یون شرٹ کو نیچے کر لیتی ہے جس سے وہ خود کو اور بیبی کو کور کر لیتی ہے۔ تائی، بیبی تائی بنا مڑے کہتا ہے، جی نونا یہاں اجاو، پر اب تو بیبی کو فیڈ کروا رہے ہو، اب پہلے اسے اچھے سے فل کرو، فر میں بیبی کو اوٹے اونگاہاں اٹھا لینا، پر اب تم مڑ سکتے ہو، مینے بیبی کو کور کر لیا ہے اجاو۔ اب تائی فوراً مڑتا ہے اور بیڈ پر آ جاتا ہے۔ وہ یون کی گود میں دیکھتا ہے جہاں بیبی آرام سے فیڈ کر رہا تھا۔ بیبی کا صرف چارہ ہی کوری تھا، باقی اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ یون کی شرٹ کو اپنے ہاتھ میں پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے، پر وہ بہت چھوٹے تھے تو وہ نہیں پکڑ پا رہا تھا۔ تائی باکسی اسمائل کرتا ہے اور بیبی کے کیوٹ ہاتھوں کو پکڑتا ہے۔ یون ہنستی ہے جب وہ محسوس کرتی ہے کہ تائی کے چھونے سے بیبی فوراً روک گیا ہے۔ یون بیبی کی کمر کو سہلاتی ہے تو وہ دوبارہ دودھ پینے لگتا ہے۔ تائی، تمہیں بیبیز اتنے زیادہ پسند ہے، باقیوں کا تو پتہ نہیں، پر یہ بیبی بس مجھے یہ بہت پسند ہے۔ ٹائم سکپ نیکسٹ مارننگ تائی اور سوین گھر واپس آ جاتے ہیں تاکہ سیون تائی کو سکول چھوڑ سکے اور گھر سے کچھ ضروری چیزیں لا سکے۔ ہیونگ، مجھے ہیف ڈے پر لینے اجانا، ہاں ہاں یاد ہے، ابھی 2 منٹ پہلے بھی تم نے یہی کہا تھا۔ چلو اب جلدی چلو۔ ہیونگ، کیا ہم ہسپتال سے جا کر فر سکول جا سکتے ہیں؟
نہیں تائی ہسپتال تمہارے سکول سے دوسری طرف ہے تو ہم سیدھا سکول ہی جائیں گے۔ ویسے بھی سکول کے بعد تم آ ہی جاؤ گے تو جی بھر کے دیکھ لینا بیبی کو۔ فر 7 تائی کو سکول 6 وٹ دیتا ہے اور خود ہسپتال آ جاتا ہے۔ سکول میں تائی بہت خوش ہوتا ہے اور سب کو بیبی کے بارے میں بتاتا ہے، پر وہ پورا ٹائم بے صبری سے اپنے ہیونگ کا انتظار بھی کر رہا تھا کہ کب اس کا ہیونگ آئے گا اور وہ بیبی کے پاس جا سکے گا۔ جیسے ہی 7 آتا ہے تائی بھاگ کر باہر آ جاتا ہے۔ ہسپتال پہنچتے ہی بنا اپنے ہیونگ کا انتظار کیے تائی اندر بھاگ جاتا ہے اور یون کے روم میں آ جاتا۔ یہ روم میں ڈاکٹر ہوتا ہے جو بیبی کو اور یون کو چیک کر رہے ہوتا ہے۔ تائی روم سے جا کر صوفے پر بیٹھ جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر بولتا ہے اب کے بچے کی صحت بالکل ٹھیک، رات تک اب گھر جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر کے جاتے ہی تائی فوراً یون کے پاس جاتا ہے۔ نونا جی میرا بچہ کیا ہوا؟ ہیونگ نے کہا ہے وہ کچھ دیر میں آئے گے، شاید وہ مول سے کچھ سامان لینے گئے ہیں۔ تو جا کر بیڈ پر بیٹھ جاتا ہے اور بیبی کو دیکھنے لگتا ہے۔ بیبی کو اٹھانا ہے، تائی فوراً ہاں میں سر ہلاتا ہے۔ یون مسکراتی اور بیبی کو تائی کے گود میں رکھ دیتا ہے۔ تم بیبی کے ساتھ یہی بیٹھو، میں واش روم ہو کر آتی ہوں۔ اوکے نانا۔ فر یون واش روم جاتی ہے۔ بیبی آرام سے سویا ہوتا ہے، تائی اسے دیکھتا رہتا ہے۔ تائی آرام سے اپنا ہاتھ بیبی کے چہرے کے پاس لاتا ہے اور اپنے ایک انگلی سے اس کے گال کو سہلاتا ہے۔ فر تائی اس کی ناک کو ہلاسا دباتا ہے جس سے بیبی اپنا ناک کھینچتا ہے۔ تائی بیبی کے گال پر کس کرتا ہے جس سے بیبی اوٹے جاتا ہے، تو تائی باکسی اسمائل کرتے ہوئے بیبی کو دیکھتا ہے۔ ٹائم سکپ آفٹر 5 منتھس بیبی کا نام جنکوک رکھا جاتا ہے، جو کہ تائی کی پسند تھا۔ بیبی تائی کے ساتھ ہی زیادہ اٹیچ تھا، وہ جب بھی روتا تائی کو دیکھتے ہی چوپ ہو جاتا۔ تائی اسے پیار سے کافی ناموں سے بلاتا تھا، پر اس کا پسندیدہ نام بنی تھا ہیونگ۔ مجھے پاکٹ منی چاہیے، ابھی کچھ دن پہلے ہی تو دیے تھے، وہ کم ہے اور چاہیے کم ہے۔ کس کے لیے کیا لینا چاہتے ہو ہیونگ؟ اب دونا مجھے ایک چیز لینی ہے۔ 7 دے دونا پر یون پتا تو ہو اسے لینا کیا ہے؟ میں کہا دینے سے منع کر رہا ہوں، ابھی کچھ دن پہلے ہی اس نے مجھ سے پیسے لیے تھے اور اب فر اور پیسے اس نے کیا کرنے ہیں؟ پہلے تو کبھی اس نے نہیں منگے تو کیا ہوا، اب وہ بڑا ہو رہا ہے، کوئی چیز لینی ہوگی تو دے دو۔ ٹھیک ہے دے رہے ہوں، پر اگر اس نے غلط جگہ استعمال کیے تو میں تمہیں ڈانٹوں گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ فر 7 اسے پیسے دے دیتا ہے اور تائی پیسے لے کر جنکوک کو چیک پر کس کرتا ہے اور فوراً باہر بھاگ جاتا ہے۔